الصبح بدا من طلعته الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 5واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 21واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 173 تک ہوا، آیت نمبر 173 کے بعد ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ صدق اللہ۔ اوپر کی آیتوں میں مشرکین کا ذکر تھا کہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے ساتھ کچھ حرام چیزوں کو اپنے طور سے حلال کیا ہوا بنایا ہوا تھا اور حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرائی تھیں، مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، غیر اللہ کے نام پر چڑھائے ہوئے جانور ہیں، ان کو تو وہ شوق سے استعمال کرتے تھے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے حلال بنائی ہوئی تھیں ان کو حرام کر رکھا تھا۔ اس کا ذکر اوپر آیا کہ اللہ نے حلال قرار دیا تھا جن چیزوں کو کہ انسان کے لیے جو جانور حلال ہیں، جو چیزیں حلال ہیں، ان کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے اور اس کو حرام سمجھ لیتے، اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا تو اس کو کھا لیتے۔ تو غرض کہ یہ حلال و حرام اپنی طرف سے بنانا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، کیونکہ حلال و حرام کسی چیز کو قرار دینے کا حق اللہ رب العزت کو ہے، پیدا کرنے والے کو ہے۔ اب وہ خالق کے حق کو کوئی کسی اور کے لیے تجویز کرے یا خود اپنے آپ سے کرنے لگ جائے تو یہ بھی مشرکانہ عمل ہے۔ اس سے ملتی جلتی حرکتیں یہود و نصارہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے تورات میں، انجیل میں حلال و حرام کی جو تفصیل بھیجی تھی، جو حکم آسمانی کتابوں میں حلال و حرام کا بھیجا تھا، یہود نے اس کو چھپایا اور اپنی طرف سے اس حلال و حرام میں گھٹایا اور بڑھایا۔ تو یہ گڑبڑی انہوں نے حلال و حرام میں یہود و نصارہ نے کی، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی، اس کتاب میں جو حکم موجود تھا وہ حکم بدل دیا انہوں نے، اور اپنی طرف سے مثلا یہ کہنا شروع کیا کہ اونٹ کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اونٹ حرام کر دیا گیا ہے، اور اونٹ کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہے۔ چوتھے پارے میں اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ اونٹ کی جو حرمت کا معاملہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بالکل بہتان ہے، اور جو ہے تحریف ہے، تورات کے اندر جو ہے رد و بدل اپنی طرف سے جو انہوں نے کیا اس کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے اونٹ کو تو حرام کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری کی وجہ سے یوں کہہ دیا تھا کہ میں اونٹ نہیں کھاؤں گا، تو وہ چند دنوں کے لیے وہ بھی ایک کہہ دینے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا۔ اسی طریقے سے اور چیزوں کے بارے میں ان کے معاملات تھے، اور تو یہ ان کا ایک جرم تھا، قصور ان کے کہ اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو حق بات نہیں پہنچنے پاتی تھی۔ خود تو جو ہے انہوں نے خلاف کیا ہی تھا حلال و حرام کے سلسلے میں، مخلوق کو بھی جاہل و گمراہ کیا، کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے کہلاتے تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، حلال و حرام کی تفصیلات پوچھتے تھے، اور یہ ان کو صحیح بات نہ بتا کے حق کو چھپاتے اور غلط باتیں بتاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے تھے، خود تو ہدایت سے محروم تھے اور دوسروں کو بھی غلط جو ہے طریقے پہ ڈال رہے تھے۔ تو اس طریقے سے ہدایت اور گویا طریقہ حق پوشیدہ ہو رہا تھا، گویا اس طریقے پر اگر جو ہے بات کو باقی رکھا جاتا تو کسی کو ہدایت ہی نصیب نہ ہوتی، سب گمراہ رہ جاتے۔ اور صرف یہی جرم نہیں
کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور مخلوق کی گمراہی کر رہے تھے، بلکہ اس گمراہی کے پیسے لیتے تھے، اس گمراہی کے وہ لوگوں سے جو اس حق پوشی کے اور حق کو بدلنے کے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے کے عوض میں جن کو گمراہ کرتے تھے ان سے پیسے وصولتے تھے کہ بھائی تورات میں کیا حکم ہے، ہمیں حکم بتایا جائے، کہا حکم تو بڑا سخت ہے، آپ اتنے پیسے لاؤ، حکم ذرا ہم چینج کر دیتے ہیں، تمہارے لیے اس حکم میں آسانی کر دیتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے تورات کے اندر احکام رد و بدل کہتے ہیں، اس پر رشوتیں لیتے تھے۔ تو یہ جیسے آج کی عدالتیں رشوت لیتی ہیں، وہ شریعت کے احکام میں وہ رشوتیں لے لے کر کے شریعت کو، تورات کو اور حلال و حرام کو اپنی طرف سے بدل دیا کرتے تھے۔ تو یہ جرم بالائے جرم کہ ایک طرف جو ہے گمراہ کرنا اور پھر اس پر جو ہے پیسے لینا، مقصد کیا ہوتا تھا؟ فاسد اغراض، دنیا کے جو ہے کہ لالچ، حرص و حوث۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کر رہے ہیں دنیا کی خاطر حقیر جو ہے نذرانے لے کر کے یہ حق کو چھپانا اور جو ہے باطل کو پھیلانا اور تحریف و رد و بدل کرنا، جو بھی یہ کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو لذیذ غذا بیٹھے بٹھائے گھر بیٹھے نذرانے چڑھاوے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں آگ بھر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ مال سمیٹ رہے ہیں اور یہ رشوتیں کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں۔ بظاہر یہ گویا بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بہت لذیذ غذا تیار کرے، بہترین کھانا بنائے اور اس کے اندر زہر ملا ہوا ہو، تو زہر ملا ہوا کھانا دیکھنے میں کھانے میں تو بہت اچھا لگے گا اور انسان کھا بھی جائے گا مزے سے، لیکن اس کے بعد وہ زہر پیٹ میں جا کر کے آگ جو بن جائے گا اور اس طریقے پر پیٹ میں جا کر وہ آگ لگا دے گا، انسان کے لیے جو ہے جان کا خطرہ ثابت ہوگا۔ تو یہی حال ان کا ہے کہ آج جو یہ کھا رہے ہیں کل کو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ہم نے کیا کھایا تھا، آگ کھائی تھی یا غذا کھائی تھی۔ یہ جب قیامت کے دن یہی ساری حرکتیں ان کی آگ بن کر سامنے آئیں گی، جہنم میں لے جانے کے سبب بنیں گی۔ ان جرموں کو کے بدلے میں اللہ نے 3 سزاؤں کا اعلان کیا۔ ایک تو یہ ان کی جہنم میں جائیں گے اپنی اس حرکت کی وجہ سے، دوسرے اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان پر روئے سخن، اللہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف لطف و عنایت کے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے توجہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت، اور وہاں چونکہ سب کے سامنے حقائق کھل جائیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے زیادہ کوئی محبوب ذات نہ ہوگی کسی کے لیے، کافر ہو مشرک ہو۔ دنیا کے اندر تو وہ اللہ کو مان نہیں رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی بے ایمان نہیں رہ جائے گا، سب ایمانی والے ہی ہوں گے۔ جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ اس وقت ایمان مشاہدے کے ذریعے سے لائیں گے اللہ کو رب العزت کو، کہ وہاں پر جتنی چیزیں غیب کی تھیں وہ حقائق سب سامنے آ جائیں گے، تو وہاں کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو انکار کر رہا ہو، جو شرک کر رہا ہو، اللہ کو نہ مان رہا ہو۔ وہاں تو سب چیزیں سب ایک مذہب پر ہو جائیں گے، اور سارے مذاہب میں جو اختلافات ہیں سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پر ہر چیز حق ہو کر سامنے آ جائے گی۔ تو جس طریقے سے محبوب کی دیدار سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں، ایسے ہی محبوب رخ نہ ملائے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں۔ تو ان کو یہ عذاب ہوگا، کیونکہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ تم فلانے کو نہیں مانتے ہو، اب فلانا تم سے بات نہیں کرے گا، تو کون سی اس میں عذاب کی بات ہوئی کہ فلانا نہیں بات کرے گا، اپنے ٹھینگے سے نہیں بات کرے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اس کو سب سے بڑا عذاب بنا کے پیش کیا۔ اس کی توجہ یہی بنی کہ چونکہ وہاں پر سب کے دل محبت الہی سے لبریز ہو چکے ہوں گے، اور وہ ہر ایک یہ چاہ رہا ہوگا کسی طرح وہ رب العالمین جو رحمان الرحیم ہے ایک جھلک ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لے تو شاید اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ کو ہم دیکھ لیں اور اس طریقے سے ہماری غم میں ہلکا ہو جائے، لیکن ان کو پیشی کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ جسے کوئی مجرم ہو اور اس کو جیل میں بھیج دیا جائے اور پیشی کی کوئی تاریخ ہی نہ دی جائے، ضمانت کے لیے اس کو بلوایا ہی نہ جائے، تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بہت ہی بڑا مجرم ہے کہ اس کو تو کوئی تاریخ ہی نہیں مل رہی ہے جج کے سامنے پیش ہونے کی، کہ اپنی بات رکھنے کی، اپنی بات کہنے کی۔ اللہ نے فرمایا اس کا حال ایسی ہوگا قیامت کے دن، اس کو سے بات ہی نہیں کی جائے گی، اس کی کوئی سنوائی کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، اس کو اپنی کوئی اپیل کرنے کی کوئی اس کو راحت ہی نہیں ملے گی۔ اور تیسرے عذاب یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، گناہوں سے کبھی پاک و صاف نہیں کرے گا، قیامت میں جلتے بھنتے رہیں گے۔ مومنوں کا ایک مرتبہ تو یہ حال ہوگا کہ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو مومنوں میں یہ ہوگا کہ ان کے گناہ جب جل جائیں گے، گناہ ان کے دھل جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو وہ پاک و صاف ہو کر کے وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ
قیامت کے دن ان کو پاک ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے نجس العین، خنزیر، کہ اس کو آپ کتنے ہی پانی ڈالیں وہ تو پاک ہونے سے رہا۔ نجاست ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پاک چیز میں نجاست لگ جائے تو نجاست کو دھو دیجئے، پاک چیز پاک نکل آتی ہے، لیکن ایک یہ کہ خود ناپاک چیز ہے کوئی، اب اس کو ناپاک چیز میں پاک چیز ملانا چاہیں آپ تو ناپاک ہی رہے گی۔ آپ جو ہے پاخانے میں دودھ ڈالتے جائیں تو پاخانہ ہی رہے گا۔ تو یہی حال ہوگا ان یہود و نصارہ کا، جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، حق کو چھپایا ہے، اور حق کو چھپانے میں اور بھی چیزیں شامل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپایا، اسلام کی باری پیشین گوئیوں کو چھپایا، اور جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی علامتوں کو، جو چیزیں تھیں اسلام سے متعلق، سب پہ انہوں نے پردے ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم آج جو ہے دنیا کے اندر اپنی حرکتیں کر لو، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، قیامت کے دن یہ حال ہوگا تمہارا کہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، کبھی اللہ تم سے بات کرنے کو تم کو موقع نہیں دے گا، اور کبھی تم کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، یعنی معاف نہیں کرے گا۔ جیسا کہ مومنوں کے ساتھ معافی کا معاملہ ہوگا، وہ اسی طریقے سے جو ہے گویا ان کی مثال ایسی گندگی کی طرح ہو جائے گی، وہ گندگی ہی رہے گی۔ ہاں اگر وہ گندگی کسی چیز میں لگتی ہے تو اس گندگی کو دور کرنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، لیکن یہ بالکل سراپا گندگی ہو جائیں گے کہ یہ کسی صورت سے پاک ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ دردناک عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جرم کیا ان کا، انہوں نے دنیا کے اندر تو یہ کیا کہ اسباب ہدایت کو چھوڑ کر اسباب گمراہی کو اختیار کیا، اسباب مغفرت کو چھوڑ کر اسباب عذاب کو اختیار کیا۔ انہیں خوب پتہ تھا کہ مغفرت کی راستہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر کے مغفرت کی ڈگر کو اور ہدایت کی راہ کو نظر انداز کیا، اور دنیا میں صرف چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑی سی چودراہٹ کے لیے، اور صرف جو ہے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کہ اس زمانے میں اسلام ابھی زیادہ بلند و بالا بھی نہیں ہوا تھا، تو لہذا جو ہم جس طرح لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں اور نذرانے چڑھا رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں ملتی رہیں، ختم نہ ہونے پائیں، اس لیے انہوں نے یہ حرکتیں اپنی ختم نہیں کی، بند نہیں کی، اور بعد کے لوگوں نے بھی اسلام دشمنی میں یہی حرکتیں کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے جری ہیں، کتنے دلیر ہیں، کہ جہنم میں جانے کے لیے، آگ کو برداشت کرنے کے لیے، آگ سہنے کے لیے کتنے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کہ خوب پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ کا یہاں جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اسی حال میں جو ہے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ذرا اندازہ لگاؤ، یہ آگ سہنے کے لیے کتنے صابر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ان کے اندر برداشت کا مادہ ہے۔ یا ایسے ہی جیسے کہا جائے شاباش تمہاری ہمت کو، کتنی تمہاری ہمت ہے کہ آگ جھیلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہو، جہنم میں جلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب عذاب ان کو اس لیے دیے جائیں گے، انہوں نے حق پر مشتمل کتاب قرآن کریم کو جو اللہ نے نازل کیا تھا، اس میں انہوں نے مخالفانہ رویہ اختیار کیا، اور یہ ضد و زدہ زدی میں، عناد و ہٹ درمی میں اتنی دور چلے گئے کہ اب وہ حسد و عناد اور ان کا بغض و دشمنی اب ان کو اسلام سے قریب نہیں آنے دیتی، اور وہ اتنی دور مخالفت میں جا چکے ہیں کہ اب وہ پلٹ کر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر اس میں توبہ کرنا، اس طرف آنا اپنی ناک کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اپنی زندگی میں اپنی عزت و ذلت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ عزت اسلام قبول کرنے میں ان کے لیے اب بھی ہے، اور ہمیشہ کی ذلت دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ اسلام کو ٹھکرانے میں ہے، لیکن وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی باتوں کو چھپا رہے ہیں، الذین یکتمون جو چھپا رہے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب اللہ نے جو کتاب نازل کی ان کی باتوں کو، کتاب کی باتوں کو چھپا رہے ہیں، حلال و حرام سے متعلق ہوں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و اوصاف اور علامات سے متعلق ہوں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور صرف یہی جرم نہیں ہے کہ حق باتوں کو چھپا رہے ہیں، گمراہی کو پھیلا رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، بلکہ اس گمراہ کرنے والوں سے اس پر پیسے وصول کر رہے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کی خاطر لوگوں سے حقیر پونجی وصول کرتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے گمان میں تو، یہ ظاہر نظر میں تو یہ لذیذ مال اور نفیس طریقے سے اپنی آمدنی کا انہوں نے ایک ناجائز ذریعہ ڈھونڈا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ سب کچھ جہنم بن رہا ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اور یہ لوگ اپنے پیٹوں میں سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں بھر رہے۔
ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اس کا انجام یہ ہونے والا کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف روئے سخن نہیں ملائے گا، ان کی طرف جو ہے توجہ نہیں فرمائے گا، ان سے لطف و عنایت سے ایک بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور ان کو معاف کر کے پاک و صاف نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب رہے گا جس میں پڑے رہیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ عذاب کیوں نہ ہو، یہی ہے وہ لوگ الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا ہوا ہے، والعذاب بالمغفرۃ، اور بخشش کے سامانوں کو چھوڑ کر عذاب کے سامانوں کو خریدا ہوا ہے، فما اصبرہم علی النار، سو ذرا اندازہ لگاؤ کتنے ہی یہ آگ کو سہنے والے، کتنا یہ آگ پر سہنے میں جری ہیں، اور آگ کو برداشت کرنے میں کتنی ان کو ہمت کی داد دینی چاہیے کہ کس قدر آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور ان کا جرم کیوں نہ ہو اللہ کی طرف سے یہ سزائیں ہوں، یہ پھٹکار ہو کہ یہ سب اس واسطے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری، بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری، وإن الذین اختلفوا فی الکتاب، اور یقیناً یہ لوگ کتاب کے سلسلے میں مخالفانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور لفی شقاق بعید، زدہ زدی میں حق سے اور کتاب سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان و ہدایت پر ثابت قدم فرما، اے اللہ دنیا کی حرص و حوث اور یا اللہ دنیا کی چمک دمک میں اے اللہ مبتلا ہو کر اے اللہ حق کے دامن سے اے اللہ حق کا دامن ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اے اللہ کسی لالچ میں آ کر اے اللہ حق کے خلاف ہماری زبان اور ہماری فعل سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین حق دکھا حق پر چلا، اے اللہ باطل دکھا اور باطل سے بچنے والا بنا، اے اللہ رب العالمین حق کے سلسلے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں پڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر مرتے دم تک قائم دائم فرما، اے اللہ توحید پر ثابت قدم فرما، اے اللہ ایمان کو سلامت فرما، ہم سب کی ہمارے نسلوں کے ایمان کو سلامت فرما، ایمان ہی پر ہم سب کا خاتمہ فرما، اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی اچھی بنا، اے اللہ دنیا کے لین سے جتنے بھی مسائل ہیں اے اللہ سب پر نظر کرم فرما، اے اللہ سب کی الجھنوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ تمام بیماروں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے ساتھ ان کے لیے راحت کا معاملہ فرما، اے اللہ جو لوگ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں اے اللہ چھوٹے بڑے امراض جس میں بھی ہے اللہ جو اس میں وہ شکار ہیں اے اللہ ہر قسم کے امراض کو اے اللہ صحت سے اور عافیت سے مبدل فرما، اے اللہ جو لوگ غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو کامیابی کے ساتھ بری فرما، اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں اب تک بند ہیں ان کو اے اللہ باعزت رہا فرما، اے اللہ پورے عالم اسلام پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ اس وقت ملک میں جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں اے اللہ اچھے امیدواروں کو کامیاب فرما، اے اللہ جو ملک کے حق میں مسلمانوں کے حق میں اے اللہ مدارس و مساجد کے حق میں دین اسلام کے حق میں بہتر ثابت ہوئے اللہ انہیں کامیاب فرما، اے اللہ ظالم حکمرانوں کے تسلط سے اس پورے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ متعصب حکمرانوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین مسلمانوں میں اے اللہ اختلافات کو ختم فرما کر اتحاد کی فضا پیدا فرما، اے اللہ برداشت کی فضا پیدا فرما، اے اللہ میل و محبت کی فضا پیدا فرما، اے اللہ رب العالمین ہم سب کے گھروں میں ہم سب کے مالوں میں ہم سب کے جانوں میں برکتیں نصیب فرما، ہم سب کے وقتوں میں ہم سب کے اللہ عملوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ اپنے نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔